بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ماہنامہ عبقری کے جولائی کے شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا پیج نمبر ہے ہمارا 5 یعنی کہ 5۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ نابینا والد کا کارنامہ یاد رکھیے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا واقعہ۔ میرے نابینا والد کا کارنامہ یاد رکھیے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انصار کا ایک شخص آیا اور اس کے امیر المومنین، میرے بارے میں میرے والد کا کارنامہ یاد رکھیے۔ فرمایا، تیرے باپ کا کارنامہ کیا ہے؟ عرض کیا، امیر المومنین ایک مشرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ میرے والد نے، جو نابینا انصاری تھے، کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کی جانب سے اس عورت سے نمٹ لے۔ اچھا، مجھے اس راستے پر بٹھا دو، اور جب وہ گزرے تو وہ مجھے خبر کر دو۔ ان کو راستے پر بٹھا دیا گیا۔ جب ان کو اس عورت کے گزرنے کی خبر ہوئی تو لپک کر حملہ کیا اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ یہ سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم اس طرح فرمایا کہ یہ ایسے فضائل ہیں جو وقت کے لوح جبیں پر ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی علمی صلاحیت اور عبادت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آپ اپنی آرائش و لباس پر خوب خرچ کرتے تھے۔ آپ نہایت قیمتی لباس اور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ جس جگہ سے آپ گزر جاتے کافی دیر تک خوشبو آتی رہتی، مگر اس کے ساتھ علماء سے رابطہ، ان کی صحبت، علمی مجالس میں شرکت، شعر و شاعری، محدثین کے ساتھ خصوصی لگاؤ، ان سے علم حاصل کرنا، یہ ایسی باتیں تھیں جو ان کے دیگر اموی شہزادوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ انہوں نے بعض احادیث کی روایت بھی کی کہ علماء کے مسلسل مجالس اور علمی مذاکروں کے ذریعے ان کا علم اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ جب آپ ملک شام جاتے تو ملک شام کے علماء آپ سے فتویٰ پوچھتے، آپ ان کو بالکل درست جواب دیتے۔ امتحان لینے کے لیے سوالات۔ بعض لوگ ان کے امتحان لینے کے لیے ان سے سوالات کرتے، مگر امتحان لینے کے بعد انہیں بھی اس بات کا یقین ہو جاتا کہ آپ کا علم بہت پختہ اور راسخ ہے۔ میمون بن مہران اس دوران کے مشہور عالم تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس آئے تو ہمارا خیال تھا یہ علمی معاملات میں ہمارے محتاج ہوں گے، مگر جب ان سے گفتگو ہوئی، علمی مذاکرہ ہوا، تو ہماری توقع کے برعکس ہم ان کے شاگرد ہو گئے۔ ہمیں انہیں بہت بڑا عالم پایا، ہم نے ان کو بہت بڑا عالم پایا۔ مسجد نبوی میں تعلیم دینے میں عالم۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر ہم سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت کچھ بیمار تھے، مرض کے باعث نماز کے لیے مسجد حاضر نہ ہو سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نماز ظہر ادا کر لی؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ فرمانے لگے، میں نے اس نوجوان کے پیچھے پڑی ہوئی نماز میں مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے پائی، وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی۔ زید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تو قیام قعود ہلکا اور رکوع و سجود طویل کرتے تھے۔ ایک صحیح روایت کے مطابق وہ 10 بار تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ میمون بن مہران کا کہنا ہے کہ ان کے علم کی کیفیت یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاگرد دکھائی دیتے تھے۔ عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور سخی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو عمر اسما بنت ابی بکر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ میرے پاس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ تحائف تھے۔ آپ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی گود میں قرآن کریم کا نسخہ تھا۔ وہ پورے خشوع اور خضوع سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی آنسو چاروں قطار ان کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ ضرورت مند گھر تلاش کرتے اور پھر صدقہ کرتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتے تو کہتے، اس لیے مدینہ میں کوئی ضرورت مند گھرانہ تلاش کیا جائے۔ جب سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ملی تھی، اس وقت سے آپ ہمیشہ سہمے رہتے۔ آپ نے دل لگی چھوڑی، ہنسی مذاق اور رذالت سمجھتے تھے، اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے آپ ہنسی مذاق بہت کم کر دیا تھا۔ آپ برابر پیر و جمعرات کو روزہ رکھا کرتے، نیز عرفہ اور عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے، محرم و حرام میں بھی کثرت سے روزے رکھتے، اور وہ روزانہ قرآن کریم خواہ وہ تھوڑا ہی صحیح مگر پڑھا ضرور کرتے تھے۔ اگرچہ آپ کثیر العبادات نہ تھے، لیکن عبادت پر ہمیشگی کیا کرتے تھے۔ آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بہت مشابہ تھی۔ ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے 10 صحابیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے رجوع اور سجدے کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے ویسے ہی نماز عمر بن عبدالعزیز بھی پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ہاں حضرت علی کے غلام کا اکرام۔
عمر بن مورہ کہتے ہیں کہ میں نے شام میں تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں میں مال بانٹ رہے تھے، میں بھی بڑھ کر آگے ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کون ہے تو میں نے بولا قریش ہوں۔ پوچھا قریش کے کس خاندان سے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا حضرت علی کے غلام ہوں۔ پھر آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا علی کے غلام۔ مجھ سے چند حضرات نے کہا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ پھر فرمایا مزاحم ان جیسوں کو کتنا دیتے ہو؟ مزاحم نے جواب دیا 100 یا 200 درہم۔ فرمایا انہیں 50 دینار دو کیونکہ یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر ان سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے شہر چلے جاؤ، تمہارے حبیبوں کا وظیفہ تمہیں ملا کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی ہمارا آج کا پیج مکمل ہو گیا ہے۔ چلتے ہوئے میرا عبقری تعلیم کا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔